بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مشکل سے نکالو، مشکل سے نکالو، یہ ملک بچا لو، یہ ملک۔ میں آپ کو آج اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور اپنا آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ راجن پور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، اج تہاڈا خادم تہاڈے کولوں حاضر تھی گیا اج راجن پور دے وچ، اور یاد کرو راجن پور دے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جدوں ایتھے سیلاب آیا میں چپے چپے راجن پور جو تھی گیا تہاڈی خدمت واسطے۔ او یاد ہے کہ کوئی نہ یاد؟ ملاقات تھی گئی ہے، میں بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں میں بالکل۔ جناب ڈاکٹر حفیظ دریشک صاحب، میر دوست محمد مزاری صاحب، مشکل سے نکالو، یہ ملک بچا لو، صاحب، سردار ریاض مزاری صاحب، سردار پرویز گرچانی صاحب، شیر علی گرچانی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر، اور اس کا میں چھوٹا بھائی ہوں، اس کا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں بعض اوقات، عمار احمد خان لغاری صاحب، سردار محمد یوسف دریشک صاحب، سردار میر بادشاہ کیسرانی صاحب، عبد القادر خان کھوسا صاحب، خواجہ نظام محمود صاحب، حماد نواز خان صاحب، طلال گوپانگ صاحب، اجمل خان چانڈیا صاحب، ملک غلام قاسم ہنجرا صاحب، عبد الخالق کھرل صاحب، ملک احمد یار ہنجرا صاحب، صاحبزادہ فیض الحسن سواق صاحب، سید ثقلین بخاری صاحب، اعجاز اچھلانا اور احمد علی اولک صاحب اور عزیز خان دریشک صاحب اور شیر افغان صاحب، آج جب میں ہیلی کاپٹر سے ذرا پیچھے ہو جاؤ، ذرا تھوڑا سا پیچھے، آج جب میں ہیلی کاپٹر سے یہاں پر راجن پور میں آ رہا تھا تو 14 سال پہلے کے جو دلخراش واقعات ہیں وہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے کہ جب تاریخ کے سب سے بڑے سیلابی ریلے نے کوٹ سبزل چاچڑا شریف سے لے کر ککڑا والا میاں والی تک پورے علاقے میں تباہی پھیلا دی تھی، جس میں روجان مزاری تھا، جام پور تھا، راجن پور تھا، ڈیرہ غازی خان تھا، لیا تھا، مظفر گڑھ تھا، اور میں نے اتنا بڑا سیلاب اور تباہی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا جب یہ سیلاب جنوبی پنجاب میں آیا۔ میں اسی دن آیا شور کوٹ، اور وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر میں نے مظفر گڑھ آنا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ مظفر گڑھ میں سیلابی پانی آ چکا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر نہ اڑ سکا، موسم بہت خراب تھا، بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ میں نے ایک گاڑی لی چھوٹی، اس گاڑی میں میں لیٹ کے، مجھے منع کیا سب نے کہ مت جائیں گاڑی میں، رات پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ وہاں پر پانی میں ڈوب رہے ہوں اور میں انتظار کروں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں وہاں نکل پڑا۔ تو پانی شہر میں داخل ہو رہا تھا اور لوگ، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے لے کر سامان بچوں کے ساتھ وہاں سے نکل رہے تھے۔
میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے مجھے کہا، شہباز شریف، آج جنوبی پنجاب میں یہ دریائے سندھ ایک سمندر بن چکا ہے، ہر طرف تباہی ہے، تم نے لاہور نہیں آنا جب تک کہ ان بھائیوں بہنوں ماؤں بچوں کے لیے دوبارہ بحالی کا سامان نہیں بن جاتا۔ یہ ملک بچا لو لگایا تھا۔ میں کوئی یہاں پر کوئی احسان جتانے نہیں آیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو میرا قائد ہے اور آپ کا قائد، اس نے مجھے حکم دیا کہ آج جنوبی پنجاب کے لوگ پریشانی میں ہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ خادم اعلیٰ لاہور سے ہے اور جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے، یہ لاہور بیٹھا ہے، یہ ڈوبے میں، یہ ممکن نہیں ہے، بالکل نہ آ گیا یہاں پہ اسکل سے نکالو، اسکل سے۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں چپے چپے آپ کے ساتھ ہر جگہ گیا، ہر جگہ پہنچا۔ کبھی جامپور سے گزر رہا ہوں تو راستے میں رکا، ڈوبا ہوا شہر تھا، کبھی راجن پور سے، اور کبھی ڈیرہ غازی خان میں، کبھی مظفر گڑھ میں، کبھی یہاں سے رحیم یار خان گاڑی میں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں رحیم یار خان جا رہا تھا تو رات کے 12 ساڑھے 12 بج گئے۔ ایک راستہ آتا ہے، وہاں پر جنگل ہی جنگل ہے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں رحیم یار خان پہنچا، کبھی چاچڑا شریف۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوانوں، نواز شریف کے شاہینوں، یہ وہ خدمت ہے جو میرا فرض تھا، نواز شریف کا فرض تھا۔ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا جب تک کہ سڑکیں بحال نہیں ہو گئیں، جب تک سکول مرمت نہیں ہو گئے، جب تک کہ ہر ایک کو اس کو امدادی رقم موصول نہیں ہو گئی، جب تک آپ کے مال مویشی ان کو دوائیاں نہیں مل گئیں، میں نے چپے چپے انتظام کیا۔ جتنا بڑا سیلاب آیا، جتنا بڑا چیلنج آیا، اس مالک رب ذوالجلال نے نواز شریف کو، اس حقیر کو یہ ہمت دی کہ ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت موجود ہوں۔ یہ ملک بچا لو، جب قوم کا وقت کڑایا دل میں نام تیرا۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہی راجن پور چند قدم دور، میری کی گال سن رہے ہو؟ میری کی گال، یہاں سے چند قدم دور جو آپ کا ڈی ایس کیو اسپتال ہے، وہاں پر سی ٹی سکین بھی لگا، وہاں پر بہترین ہسپتال کو بنایا۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ راجن پور کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، جس کو 1516 میں ایک جدید ہسپتال بنایا، پاکستان کا کسی بھی صوبے کا دور افتادہ علاقہ جو راجن پور، جو کہ ایک سرحدی علاقہ ہے پنجاب کا، اس کو چھوڑیں، دوسرے صوبوں کے بڑے بڑے کسی شہر کے ساتھ راجن پور کے اسپتال سے مقابلہ کر لے، موازنہ کر لے، فیصلہ وہی ہو جائے گا۔ اسکول 20 دانش اسکول بنائے بچوں اور بچیوں کے لیے، 16 جنوبی پنجاب میں، راجن پور میں بھی بنایا، اس ضلع میں فاضل پور میں شاید بنا، فاضل پور میں پتا ہے نا، فاضل پور میں دانش اسکول ہے۔ اور یہ دانش اسکول میرے یہ بھائی انتہائی قابل احترام بھائی بزرگ موجود ہیں، سب کو مجھ سمیت اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل دیے تو دنیا کے، پاکستان کے بہترین اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا، نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اگر بڑے افسروں، وزیروں، گورنروں اور وزیر اعظم کے لیے اگر لاہور میں ایکشن کالج ہو سکتا ہے، اور جہاں پر غریب یتیم بچہ
اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے۔ نواز شریف نے فیصلہ کیا اور کہا کہ شہباز شریف دانش اسکول بناؤ۔ آج جنوبی پنجاب میں بچوں اور بچوں کے لیے جو دانش اسکول ہے وہ ان یتیم بچوں، غریب بچوں کے لیے ان کے ماں کا بھی کام ادا کرتے ہیں، باپ کا بھی سایہ ہے یہ دانش اسکول۔ وہاں سے ہزاروں بچے پڑھ لکھ کر انجینئرز بن گئے، ڈاکٹرز بن گئے، پاکستان میں، دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ راجن پور کے میرے عظیم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کو پتا ہے، سن لیں، یہ جو بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹ جہاں پر ماں جائے، بیٹی جائے یا بیمار بچہ جائے، وہاں پر نہ دوائی نہ ڈاکٹر تھی۔ یہ جو موبائل اسپتال کون لے کے آیا؟ نواز شریف۔ اور موبائل اسپتال کہاں چلے؟ جنوبی پنجاب میں۔ یہ لاہور میں نہیں چلتے، یہ گجرانوالہ میں نہیں چلتے، یہاں چلتے جنوبی پنجاب میں۔ اور انہوں نے ہر جگہ پہنچ کر دوائی، زچگی اور ہر قسم کا انتظام غریب مریض کے گھر پر پہنچایا۔ یہ موبائل اسپتال اربوں روپے کے ساتھ لگے تھے۔ ان 8-6 سالوں میں کیا ہوا وہ آپ مجھ سے جانتے ہیں۔ یہیں کا رہنے والا ایک شخص یہیں کا رہنے والا اگر لاہور سے ایک خادم یہاں پر دن رات خدمت کر سکتا ہے تو یہاں پر ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے۔ 4 سال اس کو اللہ نے موقع دیا۔ اسی دھرتی کا وہ بیٹا ہے، خواجہ فرید کے دیس کا وہ بیٹا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ ان 4 سالوں میں جنوبی پنجاب کو گل و گلزار بنا دیتا، جنوبی پنجاب کو لاہور بنا دیتا، جنوبی پنجاب کو اسلام آباد بنا دیتا۔ وہ اس دھرتی کا بیٹا تھا۔ میں تو ایک خادم، جو مجھ سے ہوا میں نے کیا، لیکن آج سن لو میری بات میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں۔ جس طرح نواز شریف کی قیادت میں، نواز شریف کے دور میں 2008 سے لے کر 2018 تک، 2008 سے پہلے یہ راجن پور، یہ رحیم یار، یہ ڈیرہ غازی خان، یہ لیا، یہ مظفر گڑھ میں آپ جانتے ہیں کتنا پہنڈا ہوسی مظفر گڑھ راجن پور تھا، 125 کلومیٹر۔ جا کے آپ دیکھیں طیب اردوان ہسپتال 1 اور طیب اردوان ہسپتال 2، جو ہم نے 3.5 ارب روپے لگا کر میں نے خود دن رات اس کی نگرانی کی۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ طیب اردوان ہسپتال مظفر گڑھ پورے پاکستان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اتنا شاندار ہسپتال ہے۔ ایک خیال کیوں نہیں آیا؟ میں کو ڈسو نہ، میں کو ڈسے سو، کیوں نہیں خیال آئے کو؟ پیسہ بھی تھی، اپنا ڈاکٹر بھی تھے، پولیس بھی تھی، افسر بھی تھے، اور میں بات سنو، اور جادو ٹونا بھی تھیا، ہر چیز تھی گئی، پر ایک وہ خیال کو نہیں آیا۔ میں کوئی وڈی گل نہ کرے سا، ایک گل کر سا کہ اگر ایڈی جگہ کوئی ہور ہوندا تو راجن پور والوں، اس ضلع کی، اس شہر کی، پورے جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی۔ مگر کیا کرے سو کھلے میں کو مارنے نہیں آندے، کھلے میں نہیں آندا کھلے کہ ایڈی بڑی سزا کہ اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے پنجاب دا وزیر اعلیٰ، گھر ایتھے جناب خوشحالی ہوندی اور ترقی لاہور کو زیادہ ہوندی، مگر کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کرنا۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں کہ جس طرح شیر علی گرجانی نے بتایا کہ وہاں پر
स्पर बंद बनाया जामपुर में, और फिर बाद में जो सैलाब आए 14.5-15 किलोमीटर का वो स्पर बंद है जामपुर में, राजनपुर में भी बनाया स्पर बंद, और बाद में जो सैलाब आए अल्लाह ताला ने इन इलाकों को बचा के रखा। ये उस मालिक का करम और फजल है। और इसी तरीके से रहीम यार खां में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई, रहीम यार खां में, जहां पर आज हजारों बच्चे और बच्चियां इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर इस नौजवान को जरा ख्याल होता तो अपनी धरती के लिए दिन रात मट्टी से मट्टी हो जाता और अमर हो जाता। लेकिन वक्त गुजर गया, वक्त बहुत जाया हुआ और मुल्क बहुत पीछे चला गया। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, याद करो कि खाद नवाज शरीफ के जमाने में कितनी की मिलती थी और आज कितनी है, और किसी माई के लाल को जुर्रत नहीं थी जब मैं खादम था नवाज शरीफ की हुकूमत में दौर में, कि जाली खाद देकर किसान की दौलत और मेहनत कोई लूटने का सोच नहीं सकता था। खड़े पड़ते थे उसको थाने में जो जाली काम करता था। इसके बाद जाली काम शुरू हो गया, बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। ये ज़राअत आपका पेशा है, आप अजीम पाकिस्तानी हैं, आप सोना बीजते और उगलते इस मट्टी से। मैं आपको आज वो प्रोग्राम बताने आया हूं। मेरे बुजुर्गों, भाई और नौजवान साथियों, कल भी मियां नवाज शरीफ वो पंडाल दे विच पुछती गए कि इत्थे 30 साल दी उम्र तक किन्ने लोग खड़े ने, हथ खड़े करो। तुसां भी हथ खड़े को 30 साल दी उम्र तक किन्ने ने इत्थे? माशाअल्लाह। ते ए साड़ी दौलत है, तुसा साड़ी दौलत हो, पाकिस्तान की दौलत हो। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि जब नवाज शरीफ के दौर में यहां पर लाखों, पंजाब में और राजनपुर में और जनूबी पंजाब में, हर जगह पूरे पंजाब में लाखों लैपटॉप्स बच्चों और बच्चियों को दिए गए। उनकी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर लाखों बच्चों और बच्चियों को 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए, जिनके माँ बाप के पास एक वक्त की रोटी नहीं थी। लाखों बच्चों और बच्चियों को अपना रोजगार स्कीम के तहत बोलान गाड़ी और रावी गाड़ी दी गई। लाखों बच्चों और बच्चियों को बिलासूद कर्जे दिए गए। आज वो वक्त आ गया है, आज वो वक्त आ गया है कि राजनपुर वालों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर 8 मई को, इधर मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? 8 फरवरी को ये पक्कियां सड़कां ते सौके पेंडे, ये बत्ती वाली सड़क, तो तुमको पता है ना बत्ती वाली सड़क था, कारपेट रोड जड़ी बनाइया थोड़े देहाता जड़ी गुजरियां, पूरे पंजाब दे विच जाल फैलाया। ये साढ़े काम किस कीते? ये नवाज शरीफ दे दौर च होए। ते आज इस अजीमुशान जलसे में मैं ये अल्लाह ताला के फजल करम से ऐलान करने आया हूं कि अगर 8 मई को आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया, तो राजनपुर के अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, सुन लो, मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आप ये, और सरदार किधर हैं? सरदार साहब, मीर मदारी साहब कहाँ हैं? परेल खाई
सरदार आप भी आए। इस जिले में राजनपुर में बच्चों और बच्चों के लिए आईटी यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान करता हूं और ज़राई यूनिवर्सिटी का ऐलान करता हूं। ये मुल्क बचा लो। और इस कौम की हमारी बहनों के लिए और आपके लिए आईटी यूनिवर्सिटी, जहां पर आप खुद और आपकी बहनें, हमारी बेटियां वो तालीम हासिल करेंगी आईटी में, तो पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी वो वकार के साथ न सिर्फ रोजगार कमाएंगी बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान दौलत से माला माल होगा। और ज़राई यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान कर रहा हूं इसलिए कि ये ख्वाजा फरीद का देश है, मिठास है। और अगर आप मेहनत करेंगे और आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी ज़राअत की तरक्की के लिए आपके कदमों में निछावर करेंगे। और आखिरी बात कि 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो 9 मई के दिलखराश वाक़यात के हवाले से 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा, हर तरफ रोशनी होगी। पाकिस्तान मैं को एक गाल दस्ते सो जामपुर जिला बनाना थिया, जिन्हें जड़े जामपुर जिला बनाने हाथ खड़े कर। आवाज नहीं आई, मेरे को आवाज नहीं आई, मेरे को कोई आवाज नहीं आई। तुसा हुन मुतालबा कीता ते मैं थोड़ा खादम हाजिर थी, इंशाल्लाह करे सा, इंशाल्लाह ताला जिला बने सा। मैंने जिस तरह मैंने रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी बनाई, उस दिन मैंने भावलपुर में वहां पर मैंने ऐलान किया कि भावलपुर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। इसी तरीके से जनूबी पंजाब के हर जिले में आपको यूनिवर्सिटी बना के देंगे, ताकि आपका कोई गिला न रहे कि ये जनूबी पंजाब लाहौर से पीछे रह गया है। मैं फिर जो रोडी खिदमत करे सा तो अपना बिस्तरा चुके थोड़े को ले आसा कि थोड़ा इलाका लाहौर को चंगा बन वैसी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान नवाज शरीफ 8 तारीख को मोर लाओगे, शेर तलाओगे। एक और तरीका आसान समझन दा, तीर दे ऊपर एक नुक्ता पा दो तो शेर बन वैसी, ते मोर लाओ, नवाज शरीफ को कामयाब कराओ। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, मैं की थकन लख में थी है। खुदा हाफिज।
से निकालो